درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک درود پاک پر یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو ایک اور پیرائے میں دیکھیں، ایک اور پروسپیکٹس میں دیکھیں تو بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ ہر درود پاک پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایک درود پاک پڑھوں تو میرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ مائنس کر دیے جائیں گے۔ یہ کتنا کمال کا وظیفہ ہے اور یہ کب کام آئے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال نامے تولے جائیں گے۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ ترازو لگایا جائے گا، اسکیل لگایا جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا، مزے میں ہوگا، مگر اس کے اپوزٹ کیا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں بھڑکتی آگ میں جائے۔ اور پھر حدیثوں میں اس کو مزید انٹرپریٹ کیا گیا، مزید وضاحت ملتی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم ہوگی اور وہ مارے مارے پھریں گے کہ کوئی ایک نیکی دے دے تاکہ میری نیکی بڑھ جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ ہر نیکی کام آئے گی اور ہر گناہ نامہ اعمال کے وزن کو بڑھائے گا اور ہو سکتا ہے وہی گناہ جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایسا کون سا وظیفہ ملے کہ جو نیکیاں بڑھاتا بھی جائے، گناہ ڈیلیٹ کرتا جائے۔ اب اگر آپ درود پاک کو غور کریں تو جتنا میں درود پاک پڑھوں گا ہر درود پاک میری نیکیوں میں اضافے کا سبب بھی بنے گا اور میرے گناہوں میں تخفیف کا، گناہوں میں کمی کا سبب بنے گا۔ گویا میری جو بیلنس شیٹ ہے اس کو پراپرلی بیلنس کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آج میں بیان کرنے آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، محرم کا مہینہ بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو صحابہ کرام تو نبی پاک کے پاس آتے تھے، ڈاکٹر کے پاس تو جاتے نہیں تھے، انہیں پتا یہیں سے شفا ملے گی، یہیں سے خیرات ملے گی۔ نبی پاک کیا کرتے، اپنا مبارک لعاب نکالتے، دھوپ مبارک نکالتے اور اس کے اندر مدینے کی مٹی کو ملاتے اور زخم پر لگاتے اور فرماتے اللہ پاک کے نام سے ہمارے شہر کی مٹی، ہمارا لعاب شریف اللہ پاک کی عطا سے ہمارے بیماروں کو شفا دے گا۔ اللہ اکبر۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اولاً تو نبی پاک علیہ السلام مرض کی جگہ پر انگلی رکھتے، پھر انگلی پر اپنا لعاب شریف لگاتے، پھر مٹی لگاتے اور اس کا لیپ بنا کر مرض پر لگاتے اور فرماتے جاتے اللہ پاک کے حکم سے ہمارا لعاب اور مدینے کی مٹی شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا شہر کہ جس کی مٹی شفا ہو، جس کا غبار شفا ہو؟ آقا فرماتے ہیں ان فی غبارھا شفاء من کل داء، بے شک مدینہ پاک کے غبار میں ہر بیماری کی شفا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مدینے سے سچی محبت عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں من جاءنی زائرا، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، لا تعبدہ حاجت الا زیارتی، اس کے علاوہ اسے کوئی حاجت نہ ہو، یعنی نہ تجارت کے لیے آیا نہ کسی اور مقصد کے لیے آیا، صرف اور صرف میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ آقا فرماتے کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔ یعنی مدینے جانا ہے، کوئی اور مقصد نہیں،
کوئی اور مطلب نہیں، صرف نبی پاک کی زیارت کو جانا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کان فی جواری یوم القیامہ، جو خاص میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا، روز قیامت میرے جوار رحمت میں ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پاک پر علماء کہتے پورا عمل کیسے ہوگا؟ فرماتے پورا عمل یہ ہوگا کہ بندہ مسجد نبوی میں بھی جانے کی نیت نہ کرے، بلکہ جب مدینہ منورہ کو سفر کرے تو صرف اور صرف روضہ رسول کی زیارت کی نیت کرے۔ مسجد نبوی شریف میں تو نماز پڑھنے کی سعادت ویسے ہی مل جائے گی، مسجد قباء میں جا کر نفل پڑھنا ضمناً ویسے ہی مل جائیں گے، مگر ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یعنی صرف اور صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضہ پرنور کی زیارت کرنی ہے، حضور کی قبر منور پر جانا ہے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ السلام کے روضے پر جو حاضری ہے نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ روضہ پر نور پر حاضری اور وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت سب مستحبات سے اعظم بلکہ قریب واجب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو امت پر حقوق علماء نے بیان کیے، قاضی عیاض نے شفا شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے امت پر جو حقوق بیان کیے، اس میں ایک حق یہ بھی ہے، یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ امتی ان کے روضے کی زیارت کو جائے، یعنی جس سے ہو سکے وہ مدینے ضرور جائے، کیونکہ یہ نبی پاک کا حق ہے۔ اور سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جذب القلوب میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، سپاہی استقبال کرتے ہیں، وزیر استقبال کرتے ہیں، مدینہ وہ ہے کہ جو مدینے جاتا ہے اس کا رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ارے فرشتے ان کے خادم ہیں جو آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ شہر مدینہ کی یہ شان ہے۔ اب ایک اور عظیم حدیث پاک جو حدیث ہمیں بار بار مدینے جانے پر ابھارتی ہے، میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب یہاں بڑی کمال کی بات ہے، اس حدیث میں ایک انعام نہیں ہے شفاعت واجب ہو گئی، نہیں، اس حدیث پاک میں علماء فرماتے 3 بڑے انعام ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھنا ہے ذرا کیا حدیث ہے؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پہلا انعام، شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت اس کی ہوگی کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی نا، تو یعنی نبی پاک نے کیا فرمایا؟ شفاعت واجب ہو گئی، تو اس کا مطلب جو مدینے جاتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے، نبی پاک اس کے ایمان کے ضامن بن رہے ہیں، اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، آقا نے فرمایا شفاعت ہوگی۔ اچھا جناب، یہ دوسرا انعام مل گیا، مگر شفاعت تو اور انبیاء بھی کریں گے، شفاعت تو علماء بھی کریں گے، شفاعت تو حافظ قرآن بھی کریں گے، شفاعت علماء بھی کریں گے، مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی شفاعت واجب ہو گئی، شفاعتی میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی سبحان اللہ مدینے جانے والے کی شفاعت خود نبی پاک فرمائیں گے۔ 3 انعام مل گئے، ایمان کی حفاظت، شفاعت، اور شفاعت کی سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ انعام ملتا ہے مدینہ منورہ جانے کا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، ان میں 10 سال مدینہ منورہ کے بھی ہیں، ایوریج بنائے تو روزانہ 3 سے زیادہ بار آقا کی بارگاہ میں آتے، اور کہاں سے آتے؟ سدرۃ المنتہا سے آتے، یہ 7واں آسمان سے بھی اوپر ہے۔ ایسا کیا تھا
बात ये थी, उलमा कहते हैं उन्होंने दरबार मुस्तफा की हाजिरी दे दी थी, नबी ये पाक का दीदार कर लिया था। अब सिदरतुल मुंतहा जैसे मकाम पर भी चैन नहीं आता था। लोग कभी कभी कहते हैं यार इतना मदीने क्यों जाते हो? कई ऐसे खुशनसीब हैं जो साल में कई कई बार मदीने जाते हैं। सच्ची बात यह है, मदीने वाले का दर जो देख ले उसे घर में चैन नहीं आता। अरे वो सिदरतुल मुंतहा पर रहते थे मगर दिन में कई कई बार आते। क्यों आते थे? मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, फरमाते बेलिखाए यार उनको चैन आ जाता अगर हुजूर से मिले बगैर जिब्रील अमीन को चैन आ जाता। बेलिखाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे वो सिदरा छोड़कर इसलिए आते थे कि अब वहां दिल नहीं लगता था, फिर महबूब की बारगाह में हाजिरी का शौक था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रहे ये मदीना मुनव्वरा जो है ना, ये शहर ये अल्लाह को भी बड़ा प्यारा है। खुद अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा के लिए इस मुबारक शहर को मुंतखब फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब नबी पाक को अल्लाह करीम ने हिजरत का हुक्म दिया ना, तो कुरान किस तरह जिक्र कर रहा है, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना। कुरान कहता है और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़े, नबी पाक और सहाबा का जिक्र है, अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, सब मक्का छोड़कर मदीना गए। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़े, इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, तो हम जरूर उन्हें दुनिया में अच्छी जगह देंगे। ये जो हसना कहा गया ना, हसीन जगह देंगे, अच्छी जगह देंगे। तफसीर तबरी में इमाम शाबी फरमाते हैं इस आयत करीमा में हसना से मुराद नबी पाक का प्यारा प्यारा मदीना मुराद है। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन जगह का इंतखाब फरमाया। दुनिया का भी दस्तूर है, एक मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के लिए बेहतरीन और खूबसूरत तरीन जगह का इंतखाब करता है। अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए मदीना तैयबा का इंतखाब फरमाया। तो ये वाज़ेह हो गया, ये क्लियर हो गया कि दुनिया में सबसे अफजल और आला, अच्छा और बेहतरीन जो शहर है वो मदीना मुनव्वरा है, क्योंकि रब ने अपने हबीब के लिए इसे मुंतखब फरमाया। अल्लाह अकबर। अमीर अहले सुन्नत अपने कलाम में लिखते हैं ना, क्यों प्यार है मदीने से, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर लविंग टू मदीना। फरमाते सारे नबियों का सरवर मदीने में। मैंने बड़ी जबरदस्त डिबेट की है। देखिए ना, मक्का में अल्लाह का घर है, मक्का में सफा मरवा है, मक्का में हज होता है, मक्का में मकाम इब्राहिम है, मक्का में जनाब सारे नबियों का आना हुआ है। खुद नबी पाक मक्के में पैदा हुए, नबी पाक का मजार मदीने में क्यों बनाया गया? गौरतलब बात है ना, द मोस्ट सेक्रेड सिटी, सारी दुनिया हाजिर होती है मक्के में, ये अलग से मदीने में जाकर नबी पाक का रोजा क्यों है? बड़ी कमाल की बात उलमा फरमाते हैं अगर मज़ारे मुस्तफा मदीने में मक्के में ही होता तो लोग कहते चलो हज करने जाते हैं, साथ साथ हाजिरी भी दे देंगे, चलो उम्रा करते हैं, तवाफ करते हैं, साथ जाकर मदीने में नबी पाक के रोजे पर भी मक्के में हाजिरी दे देंगे। कहा नहीं, रब को ये गवारा ना था कि लोग उम्रा करने जाएं और ज़िमनन सेकेंडरी तौर पर मेरे हबीब की बारगाह में आए। ऐसे शहर को बसाया गया जिस शहर को इससे पहले कोई नहीं जानता था, कोई हिस्ट्री नहीं थी उस शहर की। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के कदम लगे हैं, अब सारी दुनिया की आंखें तरसती हैं मदीने के लिए। हज कर लिया, तवाफ कर लिया, उम्रा कर लिया, अब तो पाक हो गए, अब सब काम से निपट कर आओ मेरे हबीब के रोजे पर हाजिरी देनी है। आला हजरत कहते हैं ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, कर चुकी रिफ़अते काबा पे नजर परवाज़े, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। बिजाद रहमत के नीचे जाते हैं ना, तो वहां कभी कभी बारिश हो तो कुछ रहमत के कतरे गिरते हैं। आला हज़रत कहते हैं ज़ेर बिजाब मिले खूब करम के छींटे, अब रहमत का यहाँ जोरे बरसना देखो। और आला हज़रत तो कमाल करते हैं, आप और मैं जब तवाफ करते हैं ना, जब सुनहरी जो ये परनाला है इस बारिश का, इस परनाले को देखें
یہ پرنالے کے بالکل سیدھ میں مدینہ منورہ ہے. تو رضا کی تو انداز ہی اور تخیل رضا دیکھیں. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, یعنی کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہ مدینہ صرف اور صرف بسایا اسی لیے گیا ہے کہ ساری دنیا اب اگر مدینہ منورہ جائے. اچھا جناب ایک اور سوال ہوتا ہے, جناب نبی پاک تو اللہ کے محبوب ہے نا, حبیب ہے, حبیب کو تو سب سے خوبصورت جگہ دی جاتی ہے. تو نبی پاک کا روزہ تو سوئٹزرلینڈ میں ہوتا, کسی زبردست جگہ پر ہوتا جہاں پر جھرنے ہوتے, باغ ہوتے, بہت کمال کا موسم ہوتا. دنیا میں جس کو جنت کہا جاتا ہے ان مقامات میں سے کسی مقام پر حضور کا روزہ ہوتا, کیونکہ وہ تو بیسٹ پلیس آف ارتھ تھی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں اگر ایسی کسی جگہ پر روزہ ہوتا تو لوگ کہتے چلو ذرا ٹریول بھی کر لیں گے, ذرا ہالیڈے بھی کر لیں گے, موسم بھی انجوائے کریں گے, باغ بھی دیکھیں گے اور پھر روزہ رسول پر بھی جائیں گے. فرمایا نہیں, ایسی جگہ مدینے میں نبی پاک نے اپنا مسکن بنایا جہاں باغ, جہاں آبشار, جہاں موسم کی رنگینیاں نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا ایسی جگہ گئے کہ جہاں جانا ہے تو صرف رسول پاک کے لیے جانا ہے, اور اگر عشق کی آنکھیں لے کر جانا ہے تو مدینے کے کانٹے بھی دنیا کے پھول سے زیادہ اچھے لگتے ہیں, مدینے کے ریگستان بھی دنیا کے گلشن سے اچھے لگتے ہیں, مدینے کی گرمی دنیا کی چھاؤں سے اچھی لگتی ہے. کیونکہ عشق والے جب مدینے جاتے ہیں تو پھر ذرے ذرے پر انہیں نور برستا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ شہر مدینہ ہے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہوں. کوئی ایسا شہر نہیں جس کے 100 سے زیادہ نام علماء نے کتابوں میں تحریر فرمائے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کی شان میں تقریباً دنیا کی ہر زبان میں قصیدے لکھے گئے ہوں. آپ میں بہت سارے لوگ یہاں دیکھ رہا ہوں جو فریکوینٹ ٹریولر ہیں, دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں, کبھی کبھی آپ بچوں کو لے کر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہوں گے, مگر کبھی پلان کیا کرتے ہیں, اس سال کہاں جانا ہے. کیا پچھلی سال تو ناران کاغان گئے تھے, 2 بار دیکھ کر آ گئے ہیں, اب جناب کسی اور ملک چلتے ہیں. اچھا کوئی کہتا ہے یار یہ ملک بھی دیکھ لیا, اب کہیں اور چلتے ہیں. ایک ہی ملک, ایک ہی جگہ بار بار جانے کو جی نہیں چاہتا. بندہ 2-4 بار جائے تو بور ہو جاتا ہے, مگر خدا کی قسم مدینہ وہ ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھرتا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے جس نے جتنا مدینہ دیکھا ہے وہ اتنا مدینے کا دیوانہ ہو گیا ہے. ارے دل نہیں لگتا اس کا گھر میں. مدینے میں اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے, تھکن میں مبتلا ہو جائے, مدینے میں وہ فیسلٹیز نہ ملے جو اس کے گھر میں ہے, مگر پھر بھی مدینے جانے کو جی چاہتا ہے, کیونکہ دل وہاں بستا ہے, روح وہاں بستی ہے. مدینے سے گھر آ جائے تو گھر ویران لگنے لگتا ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. مدینے سے بندہ گھر تو آتا ہے مگر ایسا لگتا ہے کچھ چھوڑ آیا ہوں, کچھ وہاں رکھ کر آیا ہوں, ارے واپس جانے کے لیے آیا ہوں. یہ سے محبت خود سرکار دو عالم علیہ السلام کو کتنی محبت ہوا کرتی. ایک بار کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہو گیا, نبی پاک قبرستان تشریف لے گئے. اب ان کی قبر تیار ہو رہی ہے, اتنے میں ایک صحابی رسول نے قبر کے اندر جھانک کر کہا, بئسا مدجع المؤمن, یعنی یہ مومن کا کتنا برا ٹھکانہ ہے, یعنی اب یہ قبر میں چلا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا تم نے بری بات کی. عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا, میرا تو کہنا یہ تھا کہ اس کو شہادت کی موت ملتی تو کچھ اور بات ہوتی. نبی پاک نے فرمایا شہادت کی مثال ہی نہیں ہے, البتہ یہ خطہ یعنی مدینہ پاک وہ خطہ زمین ہے کہ پوری دنیا کی نسبت مجھے پسند ہے کہ میری قبر یہاں بنائی جائے. میں اور آپ مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں نا, خود نبی پاک کی یہ تمنا کہ فرماتے پوری دنیا میں سب سے پسندیدہ زمین کا ٹکڑا میرے لیے یہ ہے کہ جہاں میری قبر بنائی جائے. نبی پاک علیہ السلام خود مدینے میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے من استطاع ان یموت بالمدینہ, تم میں سے جس سے ہو سکے استطاعت رکھتا ہو کہ مدینے میں مرے, فلیفعل, تو وہ مدینے میں مرے. فانی اشفع لمن مات بها, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. خود سرکار مدینے بلا بھی رہے, منظار قبری وجبت لہ شفاعت,
جو مدینے آئے گا میرے روزے کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی اور خود فرمانے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے. یہ جو مدینے میں والی موت ہے مرنا تو سب نے ہے مگر جس کو موت حضور کے شہر میں آ جائے اور نبی پاک کے قدموں میں تدفین ہو جائے اور اس قبرستان میں دفن ہونا نصیب ہو جائے کہ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور علیہ السلام اپنی قبر منور سے باہر آئیں گے. پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق نبی پاک کے ساتھ اب مزار منور انوار سے باہر نکلیں گے اور آقا فرماتے اس کے بعد میں اہل بقی کے پاس آؤں گا اور اہل بقی میرے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے. ایسا قبرستان ہو جہاں 10,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہو. آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں کسی مزار ولی کے برابر میں تدفین مل جائے, کسی بڑے بزرگ کے قدموں میں تدفین ہو جائے تو جناب بڑی سعادت کی بات ہے. اور ایسا ہی ہے جنتی کے قریب تدفین ہونا یہ انشاءاللہ عذاب قبر کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے. یہ برسوں سے معمول رہا ہے کہ لوگ اولیاء کرام کے قدموں میں ان کے مزار کے قریب اپنے کسی مردے کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر, بے شک ولی کے قدموں کی شان نرالی ہے مگر بتاؤ نا اس قبرستان کا عالم کہاں کیا ہوگا جہاں بی بی فاطمہ موجود ہیں, جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں, جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام اور نہ جانے کتنے ہزار اولیاء کرام موجود ہیں. تو بتائیے نا اس جنت البقیع کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے قبرستان کو دیکھیں تو ڈر لگتا ہے. دنیا کا واحد قبرستان جنت البقیع ہے کہ جس کو دیکھیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے. قبرستان میں جائیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے. ارے کوئی مردہ دفنایا جا رہا ہو تو دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا, کاش اس کی جگہ مجھے دفنا دیا جاتا. اللہ اکبر, ایسا قبرستان دنیا میں اور کوئی نہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا, نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے. بھائی موت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ہم کہاں مرے کب مرے ہمیں تو پتا نہیں. ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں اللہ اکبر, نہ اپنی مرضی سے مقام کا انتخاب کر سکتے ہیں. پھر یہ ترغیب کیوں دلائی گئی کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو, اپنی پوری توانائی خرچ کرو کہ موت مدینے میں آئے. یعنی ہم نے مرنا کہا ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. مثلا ہم مدینے میں مرنے کی دعائیں تو کریں, ہماری طاقت میں ہے نا, لہذا مدینے میں مرنے کی دعائیں کریں, خوب رو رو کر دعائیں کریں, تہجد میں دعائیں کریں. اللہ اکبر, اور اللہ سے عرض کرتے رہیں. وہ کریم قبول فرمانے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں. آپ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے رب کریم مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی نا. مدینہ منورہ میں آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے, اے اللہ ہم جمع بھی ہوئے ہیں ایک ایسے خوش نصیب بھائی کی ایصال ثواب کے لیے کہ جو آج جنت البقیع میں موجود ہیں. اے اللہ حضرت عمر فاروق کی دعا محرم الحرام میں جن کا یوم شہادت ہے, اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا خود مدینے میں اپنا دنیا سے پردہ فرمانے کو کتنا پسند کرتے کہ روایتوں میں آتا ہے جب نبی پاک مکے جاتے تھے نا تو پتہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تجعل منایانا بہا حتی تخرجنا منہا. یعنی اے اللہ پاک ہمیں مکے میں موت نہ دینا یہاں تک کہ ہم یہاں سے پلٹ کر واپس مدینے پہنچ جائیں. یعنی نبی پاک مکے جاتے وقت یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مکے میں نہیں, مجھے موت دینا تو مدینے میں دینا. اب غور کریں ہمیں کتنی خواہش کرنی چاہیے. یہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا انداز ہے. گرانٹڈ لینے لگ گئے لوگ سمجھتے پیسہ اس لیے جا رہا, یہ بھول ہے. آپ دنیا میں اربوں پتی ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے, مدینہ نہیں دیکھی. پھر پیارے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, بات بھی ہوتی کم ہوتی جا رہی.
آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچے کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی